بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے شہزاد رضا اور تصور زمان بابر خوش آمدید کہیں گے۔ خیر مقدم ہے آپ کا عید کا دوسرا روز، مبارکباد قبول کیجیے۔ خوشی غم ساتھ ساتھ، اور نام اسی کا ہے زندگی، وہ کہتے ہیں نا کہ نام اسی کا زندگی، کبھی پتجھڑ کبھی بہار، لیکن اس موقع پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کیفیتیں ایک ساتھ ہم پہ طاری ہیں، بلکہ حاوی غم کی کیفیت ہے، اس کا خاص طور پہ خیال رکھتے ہوئے کہ جن لوگوں کو اس وقت ہم تکلیف میں دیکھ رہے ہیں ان کی تکلیف میں ہم برابر کے شریک بھی ہیں، ان کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اور شہزاد صاحب مجھے یاد پڑتا ہے، بلکہ ہم بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ عید کے موقع پہ روٹھے ہوں کو منایا جاتا تھا، ان کی خبر گیری ہوتی تھی، جو آپ کے محروم طبقات ہیں خاص طور پہ ان کے پاس جایا جاتا۔ اب ہم اس طرح سے تو نہیں جا سکتے، لیکن اپنی اس عقیدت کا، اپنی اس محبت کا اور اس ہمدردی کا اظہار کسی نہ کسی طور کر تو سکتے ہیں۔ جی بالکل، اور ایک بات کی جو مجھے خوشی ہے، یقیناً یہ ایک ایسی عید ہے جس پہ بہت زیادہ خوشی شاید ہم نہ منا سکیں کہ ایک تو وبا کی زد میں اور اس کے ساتھ یہ جو ہوائی حادثہ ہوا بڑا افسوسناک، لیکن ایک بات یہ کہ ملک میں ایک ہی دن عید منائی گئی۔ اگرچہ پشاور والوں نے، جو مفتی پوپل زئی ہیں، انہوں نے ایک دن پہلے اعلان کر دیا تھا کہ وہ اتوار کو عید منائیں گے، لیکن خوش قسمتی سے کچھ لوگوں کو چاند نظر آ گیا اور پھر رویت ہلال کمیٹی نے بھی اس کا فیصلہ کیا کہ اتوار کو عید ہوگی۔ اس پر کافی مطلب باقی باتیں تو ہم کرتے ہیں، لیکن عید کے حوالے سے، کیونکہ آج عید کا دوسرا دن ہے، وہ یہ کہ اب سائنس نے بڑی ترقی کر لی۔ جب اس زمانے میں جب یہ روایت تھی کہ 4 لوگ اگر چاند دیکھیں اور ان کی روایت اگر معتبر ہے، ان کی شہادت، تو عید جو ہے وہ ڈکلیئر کر دی جائے گی۔ اس زمانے میں دوربین نہیں تھی، ایسی چیز نہیں، ٹیلیسکوپ نہیں تھی کہ چاند دیکھا جا سکتا تھا۔ اب اگر سائنس کے ذریعے آپ اگلے 100 سال تک کا حساب لگا سکتے ہیں کہ چاند کی موومنٹ کیا ہوگی اور کس دن عید آئے گی، تو میرے خیال میں لوگوں کی زندگی میں بھی یہ آسانی ہوگی کہ نہ کہ وہ 10:30 11 بجے تک کا انتظار کریں کہ آیا وہ تراویحاں پڑھنے جائیں، سحری کا اہتمام کریں یا اگلے دن عید کی جو ہے وہ نماز کے لیے تیاری کریں۔ خیال رکھا جاتا ہے شہزاد صاحب، ماہر فلکیات اس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ماہرین بلکہ ہوتے ہیں اس میں، اسپارکو کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں تو بہت سے ایسے تو کیا میرے خیال میں اس پہ ہم اس پہ کامنٹ نہیں پاس کر سکتے، اس لیے کہ کامنٹ نہیں کر سکتے، لیکن کنٹروورشل ہو جائے، مفتی صاحب کو بری لگے، لیکن کنٹروورشل کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے دین میں اجتہاد کی بھی جو ہے ضرورت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ بات وہی ہے کہ اس زمانے میں کیونکہ یہ سائنسی آلات نہیں تھے، علم محدود تھا، اس وجہ سے وہ ایک سلسلہ بنایا گیا۔ اب جب اس میں چیزیں تبدیل ہوتی گئیں، مثال کے طور پہ ہوائی جہاز نہیں تھا تو لوگ اونٹوں یا گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، اب اگر اسی کی روایت کو ہم فالو کریں تو شاید 1 سال میں کسی جگہ پہ پہنچ سکیں۔ تو بات وہی ہے کہ اگر سائنس نے ترقی کی اور یہ علماء کرام بیٹھ کر اگر متفق ہو جائیں کسی ایک بات پہ کہ ہاں ہم یہ اس کا کیلنڈر بنا سکتے ہیں، اس کو طے کر سکتے ہیں، تو بات اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اللہ قادری صاحب نے بھی اس حوالے سے کہا ہے کہ OIC کے پلیٹ فارم سے بھی اگر اس طرح کی کوئی بات سامنے آ جاتی ہے اور اس پہ اگر اتفاق ہو جاتا ہے کہ پوری مسلم امت پوری دنیا کا اگر کوئی اسلامک کیلنڈر اور اس حوالے سے اگر طے کیا جائے کہ عید کب ہوگی تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جی بالکل، یقیناً اور اس پہ کوئی کنٹروورسی نہیں ہے کہ علماء کرام بیٹھیں تمام مکاتب فکر کے تمام مسالک سے اور مل کر، اور یہ یقیناً ایک بڑی سروس ہوگی یہ پوری عالم اسلام کے لیے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن آج جو ایک اہم پریس کانفرنس کی ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے، اور وہ بڑی اہم انہوں نے بات کی اور بہت اس میں ایک ان کے خدشے بھی چھپے ہوئے تھے، جب انہوں نے کہا کہ عید کے بعد دوبارہ لاک ڈاؤن لگانے کا وہ سوچ سکتے ہیں، اور کیوں سوچ سکتے ہیں کہ عید کے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عوام کس طریقے سے جوگ در جوگ اپنے گھروں سے نکلے اور بازاروں کا رخ کیا، اور بہت سی جگہوں پہ SOPs جو حکومت نے واضح طور پر دکانداروں کے لیے بھی خریداروں کے لیے بھی واضح کر کے لکھی دی، اس کی تشہیر کی، اس کی بڑی خلاف ورزی کی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں بغیر ماسک کے گھوم رہے ہیں، ایک دکانوں میں رش ہے، سینیٹائزر کا جو بار بار کہا گیا کہ لوگوں کو مہیا کیے جائیں وہاں پر نہیں ہے۔ تصور ایک بات یہ کہ بڑے شاپنگ مالز میں یا بڑی دکانوں پر تو ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ کر رہے ہیں، انہوں نے ایک اپنا بندہ بھی اسپیئر کیا۔ ایک جگہ پہ میں شاپنگ کرنے گیا تو مجھے انہوں نے ڈسپوزیبل گلوز تک دیے کہ آپ وہ پہن کے آپ اندر جائیں اور اگر آپ نے کرنی ہے، لیکن یہ چھوٹی دکانوں پر لوگوں نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا۔ اور میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ بھی ذکر کیا، آپ نے بالکل مذاق کہا ہے، آج تو لاہور میں شاید آپ نے بھی دیکھا وہ پرائیویٹ چینل اس کو بڑا دکھا رہا تھا کہ اس میں نوجوان جو ہے وہ نہر میں نہاتے رہے، اور دیکھیے اس حد تک اگر بے احتیاطی اور اس حد تک غیر سنجیدگی کا اظہار ہم کریں گے، بہت بڑی بات ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 1748 کیسز کا سامنے آ جانا، اور پھر اس میں 34 قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں، یہ کورونا وائرس سے ہی ہوا ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کورونا کہیں نہیں ہے، لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، اس میں نرمی ہے، یا باقی دنیا میں صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے، تو انہوں نے ان SOPs پہ عمل درآمد کیا ہے، اسی بنا پہ آج وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات بہتر ہیں۔ اگر یہاں پہ اسی طرح غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جاتا رہا تو پھر شاید مزید سختی برتنا ہوگی۔
جی بالکل، اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نسیم صدیقی صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، آصف علی بھٹی صاحب موجود ہیں، آپ بھی سینئر صحافی ہیں، اور بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ آپ کو ایک تو عید کی بھی بہت مبارکباد، ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ آج آصف بھٹی صاحب، پہلے آپ کی جانب میں آتا ہوں، ظفر مرزا صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ عید کے بعد کرونا وائرس کی وبا اور اس کی بے احتیاطی جو دیکھنے میں آئی، اس سے پہلے دوبارہ سے لاک ڈاؤن لگایا جا سکتا ہے۔ کتنا مشکل ہوگا یہ حکومت کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی؟ دیکھیے، ایک بات تو بہت اہم ہے کہ اس عید کے موقع پر پہلے تو تمام ناظرین کو رات کو عید مبارک، لیکن جتنا کہا گیا تھا کہ یہ سادگی سے منائی جائے عید، اور ساتھ میں حادثہ بھی ہو گیا کراچی میں ایروپلین گرنے کا، اور اس میں 100 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، تو ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید عوام کے اندر احساس ذمہ داری زیادہ بڑھے گا اور یہ بات سامنے آئے گی کہ لوگ اب زیادہ احتیاط کر رہے ہیں۔ لوگوں کے اندر حکومت سارا کام نہیں کر سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی بھی اسٹیٹ ہو، چاہے وہ کتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہوتا ہے کہ وہ ڈنڈا لے کے ہر ایک شخص کو گھر بٹھانا شروع کر دے، یا جو بازار میں نکلنے کی کوشش کرے یا بازار میں موجود ہو اس کو کسی طریقے سے مار بھگائے۔ یہ ذمہ داری تو دیکھیے بڑی واضح طور پہ عوام کے اوپر آتی ہے، اور ہم سب لوگوں پہ آتی ہے ایز اے نیشن، کہ ہم لوگ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں کسی بھی ایسی سچویشن کو جو کہ بہت ہی فرجائل ہو۔ آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے بھائی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سفر کر رہا تھا تو میں یہ بات اپنے کچھ عزیزوں سے کر رہا تھا کہ ہمارے لوگوں نے اتنا اس کو مذاق میں لیا کہ جیسے ہی حکومت نے لاک ڈاؤن کو ایز کرنے کا اعلان کیا تو لوگ ایسے باہر نکلے جیسے ان کو کرونا سے آزادی مل گئی ہے۔ اتنا مذاق میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا ہے۔ آصف، یہ بات تو طے ہے کہ خلاف ورزی کی، عوام نے حکومت کی باتوں پر کان نہیں دھرا، ان کی نصیحت پر ایس او پیز کو وائلیٹ کیا، تو اب آپ کے خیال میں لاک ڈاؤن دوبارہ لگا دینا چاہیے اگر یہ وائلیشنز چلتی رہی تو؟ دیکھیے، آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ اگر یہ شہزاد بھائی، اگر یہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے اس ملک کے اندر، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز کی بہت شدید کمی ہے۔ آپ کے پاس میڈیکل فیسلٹیز کتنی ساری ہیں، کتنے ہاسپٹلز ہیں آپ کے پاس، کتنے ڈاکٹرز ہیں، کتنا پیرامیڈیکل سٹاف ہے، کتنی نرسز ہیں۔ آپ ذرا ایویلویٹ تو کر کے دیکھیں، آپ اس سچویشن کو ذرا سوچ کے تو دیکھیں۔ خدا نہ خواستہ جس طرح لوگ بازاروں میں نکلے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کو ولنریبلٹی کے اندر رکھا ہے، جس طریقے سے وہ بغیر کسی، اگر آپ یہی کر لیتے کہ ماسک پہن لیتے، آپ ہاتھوں پہ سینیٹائزر چلے نہ لگائیں، گلوز پہن لیتے، بچوں کو کم از کم گھر چھوڑ کے نکلتے تو پھر بھی کچھ تھا۔ لیکن یہ جو آپ نے مظاہرہ کیا، اس کے بعد تو میرے خیال میں لاک ڈاؤن ہی بنتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں بچا آپ کے پاس۔ بات اگر ہم نسیم صدیقی صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے، کیونکہ اب نئی ریسرچز، نئی تحقیقات بھی سامنے آ رہی ہیں، ایک سائنٹسٹ کا یہ بھی کہنا ہے جو شاید مائیکل لیوک ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وقت کا ضیاع ہے لاک ڈاؤن، اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ پھر ہمارا جیسا ملک جو کہ ظاہری بات ہے کہ ترقی پذیر ملک ہے، لاک ڈاؤن کی طرف جانا بھی مشکل ہے، لیکن جو صورتحال ہے اس کو ہینڈل کرنا بھی ناگزیر ہے۔ کیا ایسا کیا جائے؟ ہمارے ہمسائے ملک میں اگر ہم یو اے کی بات کریں تو وہاں پہ بھاری بھرکم جرمانے عائد کر دیے جاتے ہیں، کچھ اس طرح کی تجویز پہ غور کرنا ہوگا، کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ آپ دونوں کا، اور پی ٹی وی ناظرین تمام کو عید مبارک ہو۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے جس کو ہماری قوم بالکل سیریس نہیں لے رہی۔ میرے دوست آصف علی بھٹی نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ دیکھیں یہ لاک ڈاؤن اس مسئلے کا حل اب نہیں ہے، کب تک لاک ڈاؤن کریں گے؟ جو سائنسدان ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ جو کووڈ-19 ہے یہ تقریباً سال 1.5 سال تک اس کی ویکسین نہیں آئے گی، تو گورنمنٹ کو دیکھتے ہوئے کہ جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ چاروں صوبے جو ہیں اور وفاق ان کو کی کوشش کر رہی ہے، لیکن عوام تعاون نہیں کر رہی، تاجر برادری بالکل تعاون نہیں کر رہی، اور یہ ہم سب لوگ جو ہے کہ ایٹم بم کے اس وقت دہانے پہ بیٹھے ہوئے، کیونکہ سب سے جو بری چیز ہے اس کووڈ-19 کی وہ یہ ہے کہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ جب یہ پھیلنا شروع کرتا ہے تو یہ بتاتا نہیں ہے، آپ کو اسمپٹومیٹک مریض ملے گا، کوئی جوان بچہ باہر جائے گا، کیری کر کے لائے گا اور اپنے ماں باپ کو یا کسی بھی اولڈ ایج کو گھر میں شفٹ کر دے گا اور ان کی ڈیتھ ہو جائے گی، اور یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے، لیکن لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے۔ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ لاہور میں آج کل اسلام آباد سے لاہور اپنے گھر عید منانے آیا ہوں، اور عید یہاں پہ نہر کے اندر لوگ نہا رہے، یعنی کہ وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ والا معاملہ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں رہے۔ کئی دوست آ رہے ہیں مجھے ملنے، اگر کہیں میں تو نہیں ملنے کسی کو جا رہا، اگر کوئی آ جائے وہ ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ گلے ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب یہ قوم کو کس طرح سمجھایا جائے
یہ تو بالکل لا ابائڈنگ تو ہم لوگ ہے ہی نہیں. ہم لوگ تو لال اشارہ توڑنے کے قائل ہیں, ہم جو ہے وہ کیوز جمپ کرنے کے قائل ہیں. تو یہ ہم بہت ہی غلط کر رہے ہیں. آپ نے زیادہ ذمہ داری آپ نے تاجر برادری کی بات کی ہے, تو کیا وجہ ہے وہ تعاون اگر نہیں کر رہی ہے برادری, تو غیر سنجیدگی کی وجہ کیا ہے؟ اویئرنیس نہیں ہے یا پھر اس کو اتنا سیریس لیا نہیں جا رہا؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات ہے اویئرنیس نہیں ہے. ٹھیک ہے ان کا کاروبار ہیمپر ہو رہا ہے, لیکن یہ وبا ایسی پھیلی ہے کہ دنیا میں اس نے تباہی مچا کے رکھ دی ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور 50 لاکھ سے زیادہ اس وقت مریض موجود ہیں, اور ان کو اپنے کاروبار کی فکر ہے. چلے ٹھیک ہے, ایک سیکٹر یہ بھی آتا ہے کہ کاروبار کی فکر ہونی چاہیے, لیکن کاروبار جب آپ کر رہے ہیں کسی ایس او پی کے اوپر عمل نہیں کر رہے. گورنمنٹ چیخ کے مر گئی ہے. اب جو ہماری گورنمنٹ ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ 22 کروڑ عوام کے پیچھے 22 کروڑ لوگوں کو تو نہیں لگا سکتی. کہ ہم لوگوں نے, عوام نے تعاون کرنا ہے گورنمنٹ کے ساتھ کہ اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو ماسک لگا کے نکلے. اور میں یہاں پہ یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہمیں بہت سارے شہری ایسے ہیں جو لا ابائڈنگ ہیں اور وہ بالکل ایس او پیز کے اوپر عمل کر رہے ہیں, وہ ماسک لگا کے نکلتے ہیں. اب اس عید کے اوپر لوگ اپنے بچوں کو شاپنگ کے لیے لے کے نکلے. بھائی تقریباً ہر کسی کے پاس کپڑے موجود ہوتے ہیں. اگر آپ نے انہی کپڑوں کو دھو کے استری کر کے آپ پہن لیں, جس طرح میں نے اس دفعہ کیا ہے. ہماری فیملی نے بالکل شاپنگ نہیں کی, ہم نے پچھلے عید والے کپڑے استعمال کیے, اور اس کے جو اس شاپنگ پیسے بچے وہ ہم نے جو ہمارے گھر کام کرنے والے لوگ ہیں یا جو ماسیاں آتی ہیں یا آس پاس غریب لوگ ہیں, ہم نے ان میں راشن تقسیم کر دیا, وہ پیسے تقسیم کر دیے کہ یہ لوگ بھی گھر سے اگر نہ نکل سکے تو کم از کم ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہونا چاہیے. لیکن تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم صدیقی صاحب مل کے اس شاپنگ کا ایک مثبت پہلو بھی تو ہے کہ تاجر برادری کو تھوڑا سا سنبھالا بھی دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے کپڑے خریدے بھی ہیں, لیکن وہ جو ڈسٹینس قائم رکھنا تھا, جو احتیاطی تدابیر اپنانی تھی, وہ اہم ہے, بجائے اس کے کہ ہم شاپنگ ہی نہ کریں. یا ان تاجروں کو کہ جن کا سال بھر کا خاص طور پہ جو گزارا ہے وہ اسی عید ہی کی فروخت پہ ہوتا ہے. ہمیں میرے خیال میں اس حوالے سے تھوڑا سوچنا چاہیے. دیکھیں, میں آپ کو بالکل آپ کو بات بتا دوں, اگر ہم یورپ کی مثال لیتے ہیں نا, تو وہاں پہ آبادی کا تناسب آپ دیکھیں, کہیں پہ 5 کروڑ ہے, کہیں پہ 3 کروڑ ہے. ہمارا 22 کروڑ کی عوام ہے. اگر ہم سب باہر نکلنا شروع کر دیتے تو ہم یہاں پہ ڈسٹینس رکھ ہی نہیں سکتے. پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ تو پارکنگز کی جگہ نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ گاڑی کے اوپر گاڑی چڑھائی ہوتی ہے, دکانوں میں اتنا رش ہوتا ہے, تو اس کو جو ڈسٹینس کا ہے وہ اسی طرح سوشل ڈسٹینسنگ ہو سکتی تھی کہ جو کم لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے وہ لوگ باہر نکلے. اگر ابھی ہم اتنا پیسہ نہیں کما سکتے, چلو اتنا کما لیں کہ جس سے ہمارے خرچے پورے ہو جائے دکانداروں کے, اتنا آپ کر لیں. لیکن آپ دیکھیں کہ لوگوں پہ میں تو زیادہ کہوں گا کہ عوام کی ذمہ داری ہے. اگر کسی نے دکان کھولی ہوئی ہے, وہ ماسک لگا کے بیٹھے ہیں, ہمارے لوگ ماسک نہیں پہن رہے, فاصلہ نہیں رکھ رہے آپس میں, اور سیریس نہیں لے رہے. سب سے بڑی بات ہے جب یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ سب سے بری بات ہے, کیونکہ خدا نہ خواستہ جس طرح مریضوں کی تعداد اس وقت بڑھ رہی ہے پاکستان میں, اور اگر یہ بڑھتی چلی گئی تو ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا. ہیلتھ سسٹم چوک ہو جائے گا, اور جو باقی بیمار لوگ ہیں جن کے آپریشن پینڈنگ ہے اس وقت, جن کا مزید علاج پینڈنگ ہے, ڈائلسس ہے, ہارٹ کے آپریشن ہے, لیور کڈنی کے آپریشن ہیں, یہ سب پینڈنگ ہے. تو وہاں خدا نہ خواستہ وہاں پہ فرٹیلٹی ریٹ اگر بڑھنا شروع ہو گیا تو یہ ذمہ داری ہمارے اوپر جائے گی. تو ہمیں ایک قوم کی طرح ذمہ داری نبھاتے ہوئے اس وقت سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی چاہیے, اور جو WHO FDA اور جو گورنمنٹ ہمیں انسٹرکشنز دے رہی ہے ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے. ٹھیک. آصف, حکومت نے آہستہ آہستہ کر کے کاروبار کھولنے شروع کیے, اور لیکن ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد میں یا دیگر شہروں میں جو ریسٹورینٹس ہیں, کھانے پینے کے جگہیں ہیں, وہ ابھی تک نہیں کھلی. وہ آپ جا کے وہاں سے کچھ خرید کے گھر لے کے جا سکتے ہیں یا آپ فون پر آرڈر کر سکتے ہیں, لیکن وہاں بیٹھ کر, جبکہ یورپ میں جہاں پر یہ وبا بہت تیزی سے پھیلی ہے, اس کا بہت زیادہ وہاں پر اسپریڈ ہے, انہوں نے بڑے اسمارٹ طریقے سے بڑے فاصلے پر میزیں رکھ کے یہ کوشش کی کہ ان کو کھول بھی دیا جائے اور لوگ بھی آئیں ایک احتیاطی تدابیر کے ساتھ. لیکن یہاں پر ابھی تک ایسا نہیں ہوا. شاید اس کی یہ وجہ ہے کہ لوگوں نے پہلے مرحلے میں احتیاط سے کام نہیں لیا, تو حکومت کو خدشہ ہے کہ اگر ریسٹورینٹس اوپن کیے تو اور زیادہ تباہی پھیلے گی. شہزاد, آپ کی نشاندہی بالکل درست ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب پوری دنیا کے اندر یہ کرونا پھیلنا شروع ہوا تو پہلے تو ہم اس بات کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے کہ پاکستان میں کرونا ہے, اور جب آپ کو یہ یقین آ گیا کہ یہاں پہ کرونا ہے اور آپ کے یہاں ٹرانسمیشن سٹارٹ ہو گئی, پہلے تو ظاہر ہے باہر سے لوگ آئے, انہوں نے لوکلی ٹرانسمیشن ابھی نہیں سٹارٹ ہوئی تھی, پہلے مرحلے میں ہم بڑے
मुतमिन रहे, हुकूमत भी मुतमिन रही कि कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जैसे ही ये सारी सिचुएशन अचानक से डबल फिगर्स में दाखिल हुई है और उसके बाद ट्रिपल होती गई है, तो हमें ये एहसास जिम्मेदारी बढ़ने की बजाय वो कम होता गया। अनफॉर्चुनेटली मैंने कई जगहों पे देखा कि आपने शॉप के अंदर घुसकर खरीदारी करने की कोशिश की है। आपने लाइन, जैसे अभी सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि हमें तो शऊर, खुदा ना खास्ता हम पता नहीं कौन सी कौम है कि हम सुर्ख इशारा देख के कोशिश करते कि गुजर जाएं, क्योंकि इधर उधर कोई नहीं देख रहा हमें, या पुलिस वाला नहीं खड़ा हुआ, या दूसरी तरफ से अभी गाड़ी मोटरसाइकिल वाले ने अभी स्टार्ट लिया है, मैं पहले गुजर जाऊं। हम कोई भी क्यू लगी होगी उसके अंदर जंप इन करने की कोशिश करते हैं। हमारे अंदर जो एहसास जिम्मेदारी है वो किसी ने बाहर से आके ट्रांसमिट नहीं करना है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि ये जो कोरोना का वायरस है ये ट्रांसमिट जरूर हो जाएगा, ये इसके लिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ये हमेशा से ये पिछले 3 महीने से मुसलसल जब से हम ये देख रहे हैं, पूरी दुनिया इसके पूरी तरह से इसका शिकार हुई है। पाकिस्तान के अंदर अगर सिर्फ तमाम शोबों के लोग, मैं कहता हूं आपको, ये सोशल डिस्टेंसिंग और अगर ये जो मास्क और ग्लव्स पहनने वाली जो आदत है, ये सिर्फ मेंटेन करने के एक सेक्टर भी, कोई एक तबका भी आपका इसको अडेप्ट कर लेता ना, तो ये मसला इतना ज्यादा नहीं बढ़ना था, इतना ज्यादा गंभीर नहीं होना था। आपने कहा कि मार्केट्स खोल दी हैं और अभी तक खाने पीने की दुकानें नहीं खुली। मुझे बताइए कि खाने पीने से तो चलो मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप वो भी खोल के देख लें, आपको लग पता जाएगा। ये तो अभी तो स्टार्ट है आपके यहाँ। खुदा न खास्ता मैं तो इस तरह खौफजदा हूं कि जो कुछ लाहौर में, जो कुछ कराची में, जो कुछ रावलपिंडी में, जो कुछ पेशावर में, क्वेटा में हमारे यहाँ हमारी फैमिलीज ने किया है मिलके, पता नहीं उसका क्या नतीजा निकलेगा खुदा न खास्ता। लेकिन आप आज मिर्जा साहब फरमा रहे हैं, ये अवेयरनेस की आपने बात की ना, तो हुकूमत ने फैसला किया, उसकी वजह से वो परेशान होकर ये बात कर रहे हैं अभी। आपने अवेयरनेस की बात की ना, मेरे ख्याल में मुझे याद नहीं पड़ता कि इतनी मैसिव अवेयरनेस कैंपेन किसी और मसले पर हुकूमत पाकिस्तान ने मुसलसल इस तरह चलाई हो, और हर शोबा जिंदगी से, चाहे आप जैसे साथी हो, शोबे से ताल्लुक रखते हो, बिजनेसमैन हो, सरकारी हुक्काम हो, सब के सब यही मैसेज दे रहे हैं। और क्या करें वो, क्या किसी के पीछे डंडा लेके तो नहीं खड़े हो सकते ना, वो इसी तरह बात ही करेंगे, अपील करेंगे। यही है मेरा अर्ज करने का मकसद, यही है। मैंने तो शुरू में कह दिया था, आपने जैसे गुफ्तगू का आगाज किया है मेरे साथ, मैंने कहा कि ये भाई मुमकिन नहीं है कि आप डंडे लेके, मैंने तो आपको हॉस्पिटल्स की सूरत हाल भी बता दी, लोगों को अच्छी तरह पता है। आप मुझे बताएं पिम्स में क्या हासिल होता है नॉर्मल डेज में, आप जरा जाके तो दिखाएं वहां। आप यहाँ पे पूरी क्लिनिक 3-4 हॉस्पिटल है इस्लामाबाद में, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, मुजब्बा खाने हैं वो, आप वहां पे जा ही नहीं सकते। अभी कल ही कोई साहब कह रहे थे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हैं और वहां पे उन्होंने उनको लिटा लिया और उसके बाद फौरन कह दिया कि आपको कोरोना है। उन्होंने कहा भाई मुझे अभी टेस्ट नहीं करवाना है, मैं कहीं और से टेस्ट करवाऊंगा, प्राइवेट हॉस्पिटल से नहीं करवाऊंगा। उन्होंने 50,000 रुपए का बिल बना के दे दिया उनके हाथ में। भाई आप कुछ तो सोचें एज अ नेशन। हमें ये, मैं नहीं कह रहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी, हुकूमत कहां तक पहुंचेगी मुझे बताइए, हुकूमत किन किन लोगों को मास्क फराहम करेगी। आपने मास्क की कीमतें बढ़ा दी यार इस मुल्क के अंदर, हद तो ये है। आपने इस मुल्क के अंदर सैनिटाइजर जो है वो शॉर्ट कर दिया यार, हद होती है। आपने इस चीज को समझा ही नहीं है कि यार मनहसुल कौम हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमने इस सिचुएशन से निपटना है। अच्छा बड़ी साहब, इससे बचना है। बड़ी साहब एक और पैदा हो जाए, मेरा कहने का मकसद ये कि आप मुझे इंटरनेशनल रिपोर्ट दिखाइए। हमारे लिए बड़ी खुशकुन थी ये रिपोर्ट कि पूरी दुनिया में 95% मीडिया जो है, पाकिस्तान का मीडिया, उसे 95% अवेयरनेस दी है पूरे पाकिस्तान में। अच्छा बड़ी और साहब, कोई ऐसा गोठ, कोई ऐसा कस्बा नहीं रहा, कोई ऐसा देहात नहीं रहा जहां तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है। लेकिन अमल किसने करना, आप और मैंने और हमारे लोगों ने करना है ना। अब इशू ये है कि इस सूरत हाल के अंदर जब आपने बिजनेस खोल दिया तो आपके यहाँ, मैं ट्रेडर्स मेरी बड़ी उनके लिए इज्जत है, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जाहिर सी बात है, और मईशत का पहिया उनके बगैर चल ही नहीं सकता। ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्होंने भी इस तरह के पैरामीटर्स रखने की कोशिश की, हमारे लोगों ने खुद वायलेट किया उसको। मैंने देखा इस्लामाबाद के अंदर। आखिरी बात, ये सवाल सुन लें आसिफ, एक सवाल है बड़ी साहब, ये फरमाइए कि मीडिया के किरदार की आपने बात की, एक बड़ा अहम नुक्ता है, शायद इस हवाले से हमारा मीडिया किरदार अदा नहीं कर रहा। पाकिस्तान में ये एक तासुर है कि ये साजिश है, कोरोना नाम की कोई शय है ही नहीं, या ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। ये क्यों, ये तासुर हमें कहां से मिला, और क्या ये तासुर बाकी दुनिया में भी पाया जाता है या सिर्फ पाकिस्तान में ही है? बड़े अफसोस की बात है। वैसे मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा अमवात कहां पे हो रही है, जरा आप डाटा निकाल के देखें। लोगों को इतना तो शौक होना चाहिए। हमारे यहाँ मुल्क के अंदर इस वक्त जो टेलीडेंसिटी है इंटरनेट की, वो ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा है। आप 50% चले, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम न सही 11 करोड़ अवाम को तो ये पता होना चाहिए
कि सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट कहाँ पे है? अमेरिका में 1 लाख हो गई है तादाद उनकी मरने वालों की, और 10 लाख से ज्यादा उनके जो है इस वक्त लोग जो है वो पॉजिटिव केसेस हैं। लेकिन बड़ी दुनिया साहब के अंदर दूसरे नंबर पे बर्तानिया आ रहा है, तीसरे नंबर पे इटली, फ्रांस, जर्मनी। भट्टी साहब ज़िमनी सवाल सुन लीजिए। मुस्लिमान मुल्क तो कहीं पे इतना आप तो खुशकिस्मत है कि अल्लाह की आप पे बड़ी रहमत है, तो आप उस रहमत को खुद क्यों डिस्कार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं? लेकिन अल्लाह का आसिफ सवाल ये, नसीम आप भी इस पे इज़हार ख्याल कीजिए, वो ये कि देखें हम तो चले समझे ना, लेकिन हम लोगों को फॉलो भी करते हैं जो आलमी सतह पर पॉलिसी साजी कर रहे हैं या अपना एक इन्फ्लुएंस रखते हैं। जब अमेरिका के सदर ये कहेंगे कि चाइना की किसी लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ, वहां से ये लीक हुआ या साजिश के तहत छोड़ा गया, चीन ने जो है दुनिया भर को मफलूज करके रख दिया, तो जब वो लोग करेंगे जो कि मुसलमान नहीं है, तो साजिशी थ्योरियां तो जहन में आएंगी ना। फिर आम लोग क्या करेंगे? आप कहेंगे कि अमेरिका का सदर जब ये बात कर रहा है तो यकीनन ठीक होगी। देखिए शहजाद, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि वाकई ये जब उसने चाइनीज वायरस कहा था प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो बात उसी वक्त से शक व शुबात में चली गई थी। लेकिन बात यह है कि हमारे लोग जो है ना फौरी तौर पे दूसरों की बात पे यकीन कर लेते हैं। आपको पता है हमारे मुल्क में लिटरेसी रेट इतना ज्यादा नहीं है, लोग व्हाट्सएप मैसेज एक दूसरे के फॉरवर्ड कर रहे हैं। अभी भी सुबह से एक व्हाट्सएप मैसेज जो है वो किसी की डेथ के बारे में चल रहा है और मुसलसल उसको डिनाई किया जा रहा है कि भाई उस बच्ची की डेथ नहीं हुई है, ये किसी और कारकुन की डेथ हुई है। तो ये लोगों को बताना पड़ता है, लोग यकीन कर लेते हैं, लोगों का पढ़ने के ऊपर ज्यादा रुझान नहीं है। अगर आप तारीख उठा के पढ़े तो आपने देखा कि दुनिया में ताउन की बीमारी फैली, उसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग मरे, उसके बाद अपना वायरसेस ऐसे ऐसे आए हैं, इबोला आया है, डेंगू आया है। तो वायरस इज देयर, इसमें कोई शक नहीं है। चले अगर किसी ने उसको लेबोरेटरी में भी बनाया है, लेकिन वो अब आप तक पहुंच चुका है। अब आपको जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही है, आपको अमल उनके ऊपर करना है। अगर आप उनके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो ये भले उन्होंने आपके खिलाफ साजिश की है, लेकिन आप जो अपने खिलाफ साजिश कर रहे हैं, अपनी फैमिली के खिलाफ इस वक्त साजिश कर रहे हैं कि आप एहतियाती तदाबीर पे अमल नहीं कर रहे, तो उस पर तो कम अज कम आप आके अमल कर दें। अफवाहें तो फैलती रहती हैं, ये बाद में डिसाइड होगा। जिस तरह 9/11 था, वो अभी तक थ्योरेटिकली जो है वो थ्योरीज चल रही है, उसकी इसकी भी थ्योरीज चलती रहेंगी। लेकिन बात यह कि ये एक कोरोना वायरस एक हकीकत है, ये हमारे मुल्क में फैल चुका है और फैलता चला जा रहा है। नसीम सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया, और मासिफ अली भट्टी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मीडिया का किरदार यकीनन अहम है और इस वबा की सूरत में तो मजीद बढ़ जाता है। अमेरिका लिए चलते हैं आपको, जहां पे डॉक्टर मोहम्मद अफजल गोंदल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। वजीर आजम के रिलीफ फंड में भी बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी इस वक्त क्या सोच रही है पाकिस्तान के बारे में भी, खासतौर पर वबा से किस हद तक मुतासर हुई है, डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, ईद मुबारक हो आपको। अमेरिका की हम जानना चाहेंगे इस दफा मुसलमानों की ईद कैसी रही। जाहिर बात है कि उस तरह से मेल मिलाप नहीं हुआ, लेकिन जो एक इमदाद की एक रविश है और जो एक जज्बा है वो किस हद तक आप महसूस कर रहे हैं अमेरिका में, क्योंकि खुद भी हमारे जो पाकिस्तानी हैं जो बैरूनी ममालिक में बसते हैं बुरी तरह मुतासर हुए हैं, लेकिन वजीर आजम रिलीफ फंड या दीगर हवालों से अगर हम देखें तो उनकी वो जो इमदाद का सिलसिला है वो कहाँ तक पहुंचा है, फरमाइएगा। जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप मुझे प्रोग्राम में लेने का जी, और मेरी तरफ से आपको और सारे पाकिस्तानियों को ईद मुबारक हो। इस दफा डेफिनेटली ईद जो है वो पहले ईदों से मुख्तलिफ थी। लोगों का मिलना मिलाना भी कम था और ईद की नमाज भी मुख्तलिफ शॉर्ट ग्रुप्स में जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की रूल्स को फॉलो करते हुए अदा की गई। बाकी जो हेल्प करने की एक्टिविटीज हैं वो भी उसी तरह चल रही हैं। हम जो है वो अपनी कमिटमेंट को बरकरार रखे हुए हैं। लोगों की फंड्स जो है वो पाकिस्तान के कोरोना रिलेटेड से जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन जो सूरत हाल सबके सामने है, उसके लिए जो है वो मुख्तलिफ चैनल से ग्रुप से लोग जो है ना वो दे कंटिन्यू टू सपोर्ट स्टिल, और लोगों को हम मोटिवेट भी कर रहे हैं और सपोर्ट अपनी जारी किए हुए हैं। जी गोंदल साहब मजीद जानना चाहेंगे अमेरिका की, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है अमेरिका में बड़े पैमाने पे हम बात भी हुई है। एक तो थोड़ी सी पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से बताएं कितनी बड़ी तादाद में लोग मुतासर हुए, और ये बाज कॉन्स्पिरेसीज भी हैं, कुछ नैरेटिव और बयानिया जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। क्या वाकई अमेरिका में सूरत हाल वैसी ही है जैसी बताई जा रही है या सूरत हाल कुछ डिफरेंट है?
اصل میں جو ہے میں اوکلاہوما اسٹیٹ میں رہتا ہوں تو یہاں پہ ریلیٹیولی صورتحال بہتر ہے، لیکن میں نے پرسنلی بھی جو کووڈ-19 کے پیشنٹس ہیں ان کی کیئر میں انوالو رہا ہوں، اور میرے کافی سارے کلوز فرینڈس جو ہماری ڈاکٹرز کمیونٹی کے ہیں وہ بھی ڈائریکٹلی انوالو رہے ہیں. تو جو کانسپریسی تھیوریز ہمیں سننے میں ملتی رہتی ہیں وہ تو جسٹ لوگوں کی ایک فالس پرسیپشن ہے، اٹس ریئل. لوگوں کی جو ہے وہ انفیکشن بھی ہو رہی ہیں، ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں. اور نیو یارک کی جو صورتحال ہے جہاں پہ جو ہمارے فرینڈس کام کرتے ہیں بالکل جو ہے وہ صورتحال ایسی ہے جیسے کہ میڈیا میں پریزنٹ کی گئی ہے. نمبر میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے اور لیکن ایسی بھی صورتحال نہیں ہے جو کہ ہم باتیں سنتے ہیں کہ یہ جسٹ فیک رپورٹنگ ہے اور اس طرح کی کوئی بات ہے. ٹھیک، آپ واپس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب. محمد یونس پیرس سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، افضل چودھری صاحب یونائٹڈ کنگڈم سے. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. افضل چودھری صاحب آپ کی جانب میں آتا ہوں. یو کے سیکنڈ لارجسٹ کنٹری جو کہ اس سے متاثر ہے کرونا وائرس سے، کوشش کیسے کر رہے ہیں زندگی کو نارمل کرنے کے لیے؟ وہاں کے حکام کیا پالیسیز اڈاپٹ کی ہیں؟ عوام کس طریقے سے تعاون کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا ذرا بتائیے گا ہمیں اس پہ. جی عبداللہ بہت شکریہ. دیکھیں یہاں پہ جو پبلک ہے پبلک لا ابائڈنگ ہے. گورنمنٹ کوئی بھی پالیسی دیتی ہے پبلک جو ہے وہ اس کا احترام کرتی ہے. یہ ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز جہاں خود رو پودے کی طرح عوام پلی بڑی ہوئی ہے اس طرح سے یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں کرونا کے حوالے سے وہ بڑی افیکٹو ہیں. جیسا آپ بات ابھی کر رہے تھے کانسپائریسی کی، کانسپائریسی تھیریز تو آتی ہیں لیکن ریالٹی یہ ہے کہ کرونا ہے. چودھری صاحب ایک معذرت سے ایک منٹ روکوں گا کہ اگرچہ اویئرنیس بہت ہے، ڈسپلنڈ ہے، ہمارے یہاں خود رو جھاڑیوں کی طرح عوام اگتے ہیں، لیکن پھر کیسز کیوں زیادہ ہیں وہاں پہ؟ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں بہت زیادہ اس کی تعداد ہوتی، یو کے میں نہ ہوتی کیونکہ لا ابائڈنگ سٹیزن ہے، حکومت بھی بڑی سنجیدہ اور سنسیئر ہے. تھینک یو عبداللہ. بنیادی طور پہ یہ ایک ملٹی نیشن کنٹری ہے یونائٹڈ کنگڈم، اور پورا یورپ بھی آپ دیکھیں نا 28-29 کنٹریز کا آپس میں ویزا سسٹم نہیں ہے، اور پوری کی پوری ایڈوانس دنیا اس سے متاثر ہوئی. وہی لوگ متاثر ہوئے جہاں ٹریولنگ زیادہ ہے، جہاں ڈفرینٹ کمیونٹیز کے ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگوں کی آمد و رفت ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ افریقہ کو دیکھیں تو افریقہ تو متاثر ہی نہیں ہوا. پھر اپنے کنٹریز ہیں وہ بھی کمپیریٹیولی اس سے بہت کم متاثر ہوئے. اس سے متاثر ہی وہ زیادہ کنٹریز ہوئے ہیں جہاں ٹورزم زیادہ ہے، جہاں آمد و رفت زیادہ ہے، ملٹی نیشن سے ملٹی کلچر سے لوگ آتے ہیں، اس وجہ کی جگہ پہ لوگ زیادہ متاثر ہوئے. لوکل ٹرانسمیشن کتنی ہے وہاں پہ؟ کیا پرسنٹیج ہے یو کے میں لوکل ٹرانسمیشن کی اس ڈیزیز کی؟ جی لوکل ٹرانسمیشن یعنی کہ جو وہاں پر ایک تو باہر سے کیسز آئے نا، جو لوکل ٹرانسمیشن ہو رہی ہے وہ کتنے؟ مقامی سطح پر جو کیس ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو رہا ہے وہ کتنی ہے؟ کوئی تناسب آپ کو ذہن میں ہو؟ دیکھیں وہ اس کی پرسنٹیج زیادہ ہے، اس کی پرسنٹیج زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے کہ یو کے نے یورپ کے 2 ویک کے بعد لاک ڈاؤن کیا تھا. یورپ 2 ویک پہلے لاک ڈاؤن کی جانب چلا گیا تھا لیکن یو کے 2 ویک لیٹ تھا، اس لیے یہاں پہ لیٹر آن یہاں پہ جو چودھری صاحب ساتھ ہی رہیے گا ذرا. تصور زمان بابر میرے ساتھی اینکر بھی میرے ساتھ ہی ہیں، آپ کو سوال کرنا چاہیں گے. یونس صاحب پیرس سے. یونس صاحب ہم یورپ کی طرف چلتے ہیں. یونس صاحب بتائیے گا یورپ کی صورتحال، کیونکہ بڑے پیمانے پہ ہم نے دیکھا کہ بہت شدت کے ساتھ متاثر کیا یورپ کو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ممالک، آسٹریلیا کی اگر ہم بات کریں وہاں پہ اب کچھ اسکول کھولنے کی بھی بات ہو رہی ہے. یورپ کی کیا صورتحال ہے؟ فرانس پیرس کی بات کریں، ایک اہم ملک ہے، کیا کہیں گے اس وقت زمینی حقائق کیا ہیں یورپ کے؟ دیکھیں اگر کل کی ہم پچھلے 24 گھنٹے کی ڈیٹس دیں تو پچھلے 24 گھنٹے میں صرف 36 اموات ہوئی تھی، اور یہ جو اموات تھی پہلے یہ 1300-1400 پہ جا چکی ہے. تو یہاں پہ نئے مریضوں کی تعداد میں بھی نمایاں کمی ہوئی ہے اور جو اموات ہے اس میں بھی کمی ہوئی ہے. 11 مئی سے یہاں پہ لاک ڈاؤن میں بہت نرمی ہوئی ہے. یہاں کے علاقوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو ریڈ ایریا، ایک کو گرین ایریا. اور وہ علاقے جو ریڈ ایریا میں تھے وہاں اسکول بند ہے، لیکن یہی امید کی جا رہی ہے کہ 1 جون سے اس کے اسکول کھول دیے جائیں گے. جبکہ جو گرین ایریا میں آلریڈی زندگی معمولات زندگی نارمل ہو چکی ہے، اور یہاں پہ تقریباً اسکول بھی جو 70% اسکول ہے وہ بھی کھل چکے ہیں. صنعتیں بھی جہاں پہ لوگوں کی سوشل ڈسٹینس کے حوالے سے قوانین پر عمل درآمد کر رہے ہیں.
वहाँ पर भी लोग काम पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस टाइम बहुत पेशरफ्त हुई है, यहाँ पे जो नए केसेज है वो भी कम हुए हैं और यहाँ पर मामलाती ज़िंदगी भी जो है ना मामूल की तरफ आ रही है। लेकिन पब्लिक मकामात पे अगर आप जाएंगे, जैसे ट्रेन हो गया, बस, उसमें सफ़र करते हुए आपको मास्क पहनना ज़रूरी है। कुछ एहतियाती तदाबीर है जो हुकूमत ने आपको दी है और उस पर लोग अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। यूनुस साहब, ये जो बेहतरी के आसार आप बता रहे हैं, जो पेशरफ्त हुई है, इसका क्रेडिट किसे देंगे, हुकूमती इक़दामात को या अवामी रवैये को? जी, इसको आप दोनों को दे सकते हैं कि हुकूमत ने भी एक बेहतर हिकमत अमली पर जो है अपनाई है और अवाम ने भी उसको जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो किया है। तो हम समझते हैं कि ये दोनों को जाता है कि उनके अवाम ने भी हुकूमती इक़दामात की हिमायत की है और जो उन्होंने उनको कहा गया सोशल डिस्टेंस के हवाले से उन्होंने उस कवानीन पर अमल दरामद किया। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों को जाता है। अगर कोई वायलेशन करे, मैं दुकानदार या ताजरों की बात नहीं कर रहा, अवाम में से SOPs की या उन प्रोसीजर्स की जो हुकूमत ने दिए हैं, तो कोई कानून के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है वहाँ पे इस वक्त फ्रांस में, पेरिस में? क्या? जी बिल्कुल, अगर आप मास्क नहीं पहनते तो मास्क ना पहनने पे आपको 135 यूरो जुर्माना होता है। इसके अलावा भी अगर पहली दफ़ा 135, उसके बाद जो ये इजाफा बढ़ता रहता है। इस हवाले से जो जब लॉकडाउन में था तो 6.5 लाख लोगों को जुर्माना किया जा चुका है। तो इस हवाले से भी कवानीन यहाँ पे मौजूद हैं और उस हवाले से भी काफ़ी अमल दरामद इस पर किया जा रहा है। जुर्माने आयद करना होंगे मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बिरादर मुल्क की भी बात की है, UAE की, वहाँ पे भी भारी भरकम जुर्माने आयद किए जाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अफजल गोंदल साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ हैं? जी जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान मुआशी बहरान का भी शिकार है और इस वक्त हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तानी कम्युनिटी आप उस तरह से फाल रोल प्ले करने के लिए जो इकट्ठा होने की जो एक रिवायत है वो तो उस तरह से नहीं हो पा रही। तो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाते हुए क्या पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए फंड्स को जनरेट करने से मुतालिक कोई ऐसा प्लानिंग, कोई ऐसा काम हो रहा है वहाँ पे? इसमें डिफरेंट लोगों के चूंकि डिफरेंट जगहों पे राब्ते हैं जी, तो व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए और जो इंटरनेट लिंक्स हैं जिससे फंड रेजिंग की जो मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, वो लोग फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। तो यूजुअली मैंने देखा है कि लोग बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं और चूंकि मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही होती हैं तो मुख्तलिफ दोस्त मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जिस चीज़ के जहाँ पे कनेक्शन है उस तरह से भी जो है ना वो हेल्प हो रही है। तो जनरली मैंने तो रिस्पांस ये देखा है कि जितने भी हमारे दोस्त साहब इधर ओवरसीज रहते हैं, दे आर रियली वेरी मोटिवेटेड और बहुत ज़्यादा जो है ना वो सपोर्ट करना चाहते हैं और कर रहे हैं। एक बड़ी उलझन का सामना जो गैर मुल्की पाकिस्तानियों को है वो पाकिस्तान आने की या फिर पाकिस्तान से लौटने की, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास कि क्या इस हवाले से उनको वो बुनियादी सहूलियात मुहैया की जा रही हैं हुकूमत पाकिस्तान से? इस हवाले से को मुतालबा आप करना चाहें, कुछ ऐसी मुश्किलात जो इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश हैं और इस वक्त पाकिस्तान की उनको जरूरत है, पाकिस्तानी हुकूमत की जरूरत है? डेफिनेटली जो पाकिस्तानी भाइयों का प्लान था ओवरसीज ट्रैवल करने का, अपनी फैमिलीज को विजिट करने का, वो डेफिनेटली कंफ्यूजन का शिकार हैं कि वहाँ जाने के बाद वापस आने का सिलसिला कैसे होगा, क्योंकि उनकी अपनी जॉब्स हैं, कमिटमेंट्स हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मेरा पर्सनली भी प्लान था इस समर में अपनी फैमिली को विजिट करने का। तो पाकिस्तानी हुकूमत से गुजारिश तो यही होगी कि जितना जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी को फैसिलिटेट कर सकें यहाँ पे भी, और वहाँ पाकिस्तान पहुँचने पे उनको जरूर जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी को फैसिलिटेट करना चाहिए, क्योंकि जब भी पाकिस्तान पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो ओवरसीज पाकिस्तानी हर तरह से जो है ना वो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इनको मैक्सिमम तरह से फैसिलिटेट किया जाए। ठीक बहुत शुक्रिया गोंदल साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। अफजल चौधरी साहब, मोहम्मद यूनुस साहब, आप तीनों हजरात का बात कर रहे थे यूके, पेरिस और अमेरिका से। इस वक्त राजा सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DSP ट्रैफिक पुलिस हैं मरी से। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपको ईद भी मुबारक हो और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से भी हैं इस वबा के पेश नज़र।
اگرچہ حکومت نے بار بار کہا ہے کہ گھروں میں رہیں، احتیاط کریں، لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے گاڑیاں پکڑی اور مری کا رخ کیا. کیا صورتحال ہے؟ قطاریں ہم دیکھ رہے ہیں، تصویریں ہمارے ساتھ موصول ہو رہی ہیں وہاں سے. کیا واقعی یہی صورتحال ہے یا کوئی پچھلے سال کی یہ تصویریں میں لوگ بھیج رہے ہیں؟ السلام علیکم بھائی جان، یہ تصویریں آپ ٹھیک دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ پنجاب حکومت کی طرف سے واضح طور پہ احکام ملے ہیں کہ 22 سے لے کے 28 تاریخ تک لاک ڈاؤن ہے، اور اسپیشلی جو وزٹنگ پوائنٹ ہے وہاں پہ نہ آئے. آج دیکھا گیا ہے اسپیشلی جو ہمارے ٹول پلازے ہیں بہت زیادہ لوگ آئے ہیں، جگہ جگہ ہم نے روکا ہے، تمام بندوں کو سمجھایا ہے کہ پلیز بیماری کا خطرہ ہے، آپ پلیز مری کی طرف رخ نہ کریں. تو آپ کے حوالے سے میں دوبارہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں تمام سے، 22 سے لے کر 28 تاریخ تک مکمل لاک ڈاؤن ہے. کورونا کا بیماری سر پہ سوار ہے، اس لیے پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں خواہ مخواہ پریشان نہ ہوں. آپ کو پریشانی ہوگی، کوئی بندہ آپ کو آنے نہیں دے گا. ہماری 11 پکٹس لگی ہوئی ہیں، 11 پکٹس ہماری لگی ہوئی ہیں، ٹول پلازا سے لے کر باڑیاں سے لے کر لوئر ٹوپا تک، چیکا گلی، تمام جگہ جگہ لگی ہوئی ہیں، ڈیوٹی ہماری لگی ہوئی ہے. تو میں دوبارہ پھر آپ کے حوالے سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز یہ 3-4 دن کے لیے مری کا رخ نہ کریں تاکہ ہم پریشانی سے بچ جائیں. یعنی مری اور جو بھی آپ نے علاقوں کے نام لیے ہیں وہ آف لمٹ ہیں، یہ اسلام آباد یا دیگر شہروں سے لوگ وہاں پر نہیں جا سکتے؟ کوئی نہیں جا سکتا. آج دیکھا گیا پنجاب سے بھی کافی لوگ آئے ہیں، سرحد سے بھی کافی لوگ آئے ہیں. تمام ٹول پہ واضح ہمارے احکام تھے، افسران تھے، تمام کو بریف کر رہے تھے اور بار بار ہر کسی سے ریکویسٹ کر رہے تھے. لوکل آدمی تو رہنے والے تھے، ہم نے آنے دیا ہے، لیکن دوبارہ پھر ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ کے حوالے سے کہ پلیز 28 تاریخ تک کم از کم مری کا رخ نہ کریں، آپ کے لیے پریشانی ہوگی. یہاں پہ تمام ہوٹلز بند ہیں، رہائش نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، تو آپ خواہ پریشان ہوں گے. اس پریشانی سے پلیز بچیں. تو راجی صاحب کیا کہنا ہے لوگوں کا؟ آپ کے لیے کتنا مشکل ہے ان کو سمجھانا، اور حکومت کا یا ماہرین کا پیغام ان تک پہنچا نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بچوں بزرگوں کے ہمراہ وہ نکل پڑے ہیں؟ کیا کہنا کیا ہے ان کا، کیوں آئے ہیں وہ؟ سر یہ میں آج کم از کم 10 دن سے آپ کے حوالے، میڈیا کے حوالے سے، اخبار پہ واضح طور پہ آ رہا تھا کہ پلیز ادھر رخ نہ کریں. اس کے باوجود یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مسئلہ ہے. شاید موسم ٹھنڈا ہے اس لیے لوگ آ رہے ہیں، یا لوگ اس کو بہت زیادہ ایزی لے رہے ہیں. یہ حکومت کی واضح پالیسی ہے کہ جتنا آپ گھر میں رہیں گے اتنے آپ بہترین رہیں گے، بیماری سے بچیں گے. تو پلیز آپ ٹریفک بھی اس وجہ سے ظاہری بات ہے کہ جیم ہوگا، اور بہت سے لوگ جو کہ مری کے باسی ہیں، خدا نخواستہ ان کو اگر کورونا یا کوئی دیگر تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی بہتر ہاسپٹلز تک، اسلام آباد تک، پیمز ہاسپٹل تک نہیں آ سکیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ اور ایک بڑا چیلنج ہوگا؟ بھائی بہت بڑا چیلنج ہوگا. خدا نے کہا تھا ایک بیمار آدمی کہیں سے فیصلہ آباد سے، لاہور سے، باہر سے آ جاتا ہے، پنڈی میں ان ہو جاتا ہے، آگے مری میں ان ہو جاتا ہے، وہ کم از کم ایک بندہ کم از کم 50 بندوں کو بیمار کرے گا، پھر یہ 50 آدمی مزید بیماری پھیلے گی. تو اسی لیے پنجاب حکومت کی طرف سے واضح کام ہے، گورنمنٹ کی طرف سے واضح کام ہے، وہ بار بار سمجھا رہے ہیں اور میں بھی بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر چالان کیا جائے ایسے افراد کو، آپ ٹریفک سے وابستہ ہیں، بھاری بھرکم ان پہ جرمانے اگر عائد کیے جائیں تو کچھ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیں، اگر 1000 روپے فائن کریں گے، 2000 فائن کریں گے، ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو بہتر یہی ہے کہ واپس چلے جائیں. آج بڑی محنت ہم نے کی ہے، ہم نے کوشش کی ہے، پھر یہ لوگ ہم نے واپس کرائے. اچھا صحیح کہہ رہے ہیں آپ راج صاحب، یہ بات تو بڑی اچھی ہے اور آپ اپنا ذمہ داری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں کہ 11 جگہ پہ آپ نے پکٹس لگائی ہے، لیکن کیا بہتر نہیں تھا کہ جب اسلام آباد سے کوئی شخص جا رہا ہے تو ایکسپریس وے پہ جیسے ٹول پلازا ہے وہیں پر روک لیا جائے، انہیں پوچھ گچھ کر لی جائے، بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اگر تو سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں تو وہیں سے واپس بھیج دیا جائے، بجائے اس کے کہ وہ پورا ٹریول کر کے مری کے قریب پہنچ جائے اور پھر آپ کو زیادہ پریشانی ہو. سر مری نہیں روکتے، ہم پہلے ٹول پلازے پہ روکتے ہیں. ہماری پکٹ ہے، ہائی وے پہ بھی ہے، وہ ادھر بھی ہے. سب سے زیادہ ہمارے لیے مشکلات ادھر ہوتی ہیں. پھر کوئی نہ کوئی بندہ بہانہ کر لیتا ہے، یا مری یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک آدمی فرنٹ پہ بیٹھا ہوگا، اس نے شناختی کارڈ اٹھایا ہوگا مری کا کہ لوکل رہنے والا ہوں، لیکن رہنے والا نہیں ہے، یا ویسے فرنٹ پہ بٹھا دیتے ہیں. وہ لوئر ٹوپا پہ پھر ہمارے لیے مسئلہ بنتا ہے. لیکن ہم نے بڑی محنت کی ہے، ہماری ٹریفک نے بہت زیادہ ڈیوٹی کی ہے، بہت زیادہ جان ماری ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پھر بھی کسی بندے کو انٹر نہیں ہونے دیا، مری واپس کر دی ہے. بس 2-4 گھنٹے وہ خراب ہوئے ہیں. اس لیے آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں پلیز 28 تاریخ تک پلیز رکنا کریں. اور آپ کے پاس مطلوبہ جو گیئرز موجود ہیں، سینیٹائزر، ماسک یا گلوز وغیرہ آپ کی نفری کے پاس؟ جی ہمیں افسران کی طرف سے تمام سہولیات میسر ہیں، گاڑیاں ہیں، سینیٹائزر ہیں، ماسک ہیں. تمام جوانوں کو گھنٹے بعد بریف کرتے ہیں، گرم پانی بھی پلاتا ہوں. وہ سارا سسٹم ہے، اللہ کا کرم ہے، بہترین انتظام کر رہے ہیں. ہمارے جوان بڑے خوش ہیں، بڑی محنت کے ساتھ ڈیوٹی کر رہے ہیں. ٹھیک راجی صاحب بہت شکریہ، آپ تازہ ترین
صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، اور صورتحال تشویشناک. یہ جو بھی انہوں نے کہا نا کہ یہ تو دھوکہ دہی ہوئی نا کہ آپ ایک شخص کو بٹھا کے اور کہتے ہیں کہ مری کا مقامی ہے اور باقی سب لوگ جو ہے سیر و تفریح کے بہانے وہاں جانا چاہ رہے ہیں. جو لوگ حقیقتاً جانا چاہ رہے ہوں گے، جن کا گھر ہوگا، وہ لوگ بھی شاید آپ کے اسی جھوٹ کی وجہ سے، آپ کے اسی دھوکے کی وجہ سے وہ بھی جا نہیں پائیں گے. ہمیں خدا را اپنا نہیں دوسروں کا خیال رکھ لینا چاہیے. جی بالکل، ایک ہی جانے بڑھیں گے ہم. ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے، ایک بریک ہے، اور اس کے بعد 11 سے 12 بجے تک آپ سے پھر گفتگو ہوگی. اسی موضوع پہ بات ہوگی، کورونا وائرس صورتحال یقیناً ہمارے لیے چیلنجنگ بھی ہے، عید کا موقع بھی ہے. کس طرح سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ان تمام چیلنجز سے ہم نے نمٹنا ہے. شہزاد رضا صاحب اور میں انشاءاللہ 11 سے 12 کے دوران آپ سے پھر مخاطب ہوں گے.